بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء جب آسمان انفطرت پٹ جائے، واذا الکواکب انتثرت اور جب ستارے بکھر جائے گر جائے، واذا البحار اور جب دریا فجرت ابل پڑ جائے۔ یہاں فرمایا کہ سمندر پاڑ دیا جائیں گے، پچھلی صورت میں فرمایا بھڑکائے جائیں گے۔ تو دونوں باتیں ہی حق ہے۔ پہلے قیامت کے شدید زلزلوں سے سارا زمین جا بجا پٹ جائیں گی، سمندر درمیان میں حائل رکاوٹیں ختم ہونے سے ایک ہو جائیں گی، پھر ان میں آگ لگ جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بعثرت الٹ دیے جائیں گے، دوسرے نفخہ سے قبریں پٹیں گے اور مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ علمت جان لے ہر شخص ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا، واخرت اور پیچھے چھوڑا، جو اچھے یا برے اعمال موت سے پہلے کیے یا جو اچھے یا برے طریقے پیچھے چھوڑ گیا، جن کے ثواب و عذاب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو عمل شروع میں عمر میں کیا اور جو آخر عمر میں کیے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، بے ربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں، اتنے مہربانیوں والے رب کے متعلق دھوکہ کھانے اور کفر کرنے کا تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ الذی، جس نے خلقک، تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدلک، پھر برابر کیا۔ وہ تجھے بے ڈنگ بھی بنا سکتا تھا، بندر، خنزیر یا کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا۔ اتنے اچھی ترکیب سے جب پہلے بنا دیا تو جزائے اعمال کے لیے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ فی ای صورت، جس صورت میں ما شاء چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تو کذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، جزا و سزا کا دن۔ یعنی دھوکہ کھانے کا سبب یہ نہیں کہ تمہیں رب کریم کی مہربانیوں پر بہت اعتماد ہے، بلکہ یہ باطل خیال ہے کہ ہمیں نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بد اعمالیوں کا اصل سبب روز جزا کو جھٹلانا ہے اور اسی کو تم جھٹلاتے رہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر، لَحَافِظِينَ، نگہبان فرشتے ہیں، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے، یعنی کوئی عمل ان کی نگرانی سے باہر نہیں۔ کرامن، عزت والے، اس لیے کہ وہ لکھنے میں کوئی خیانت نہیں کرتے، نہ کوئی بات لکھنے سے چھوڑتے ہیں اور نہ زیادہ لکھتے ہیں۔ کرامن، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، تمہارا کوئی مخفی سے مخفی کام، حتیٰ کہ تمہارا نیتیں اور ارادے بھی ان سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہارے چپ کر کیے ہوئے گناہ ریکارڈ میں نہیں آئیں گے اور تم ان کے سزا سے بچ جاؤ گے، زبردستی نادانی ہے۔ ان فرشتوں کو مزید سورۃ قاف میں بھی، سورۃ قاف کی آیاتیں بھی دیکھیں۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، جنت میں ہوں گے۔ فرشتوں کو تیار کردہ اعمال ناموں کا نتیجہ یہ ہے کہ نیک لوگ نعمت میں اور نافرمان بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ الابرار برن کی جمع ہے وہ شخص جس میں برن نیکی پائے جائے۔ نیکی کیا ہے اور نیک لوگ کون ہے، اس کی تفصیل سورۃ بقرہ میں آیات پر کیا ہے۔ فجار، فاجرون کی جمع ہے، یہاں مراد کافر ہے کیونکہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک گناہگار، لفی جہیم، ہاں جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، ڈالا جائیں گے اس میں، یوم الدین، روز جزا، قیامت والے دن کی۔ یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین، پر با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کبھی غائب ہونے والا نہیں کیا گیا۔ فاجر لوگ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے مگر اس سے پہلے قبر میں وہ آگ سے غائب نہیں ہوں گے، جیسا کہ آل فرعون کے متعلق فرمایا،
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب. اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا جو آ کے اس پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. وما هم اور او نہیں عنها اس سے بغائبین غائب جدا ہونے والا. وما ادراک اور تمہیں کیا خبر ما یوم الدین کیا ہے جزا و سزا کا دن. قیامت کی عظمت اور اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال اور پھر تکرار پر سوال ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تمہیں کیا خبر کہ جزا اور سزا کیا ہے. یوم لا تملک جس دن مالک نہ ہوگا نفس کوئی شخص نفس کسی شخص کے لیے شیئن کس چیز کا. والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ اللہ کے لیے ہے. دنیا میں بظاہر لوگ کچھ ملکیت بھی ہے اور حد تک نفع اور ضرر کا اختیار بھی ہے مگر قیامت کے دن اللہ کے علاوہ نہ کسی کا اختیار رہے گا نہ ملکیت اور نہ حکومت. جیسے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کے دن بادشاہی کس کے صرف اللہ کی جو ایک ہی زبردست ہے. رہیں گے شفاعت وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہوں گے بلکہ صرف وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے.